بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کا چاند ظاہر ہو گیا، صرف 70 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کا چاند ظاہر ہو گیا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے چمکے گا کہ دیکھ کر آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو، رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں باکثرت استغفار کرو تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے۔ ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ تکلیف ہو، نہ دکھ درد ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ برسوں کی ادھوری حاجات، برسوں کی نامکمل خواہشات آج پوری ہو جائیں گی۔ برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہے۔ جس گھر میں آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے دوستو، آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، یہ آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کرے گا۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنایت کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد اور حسد، جادو، جنات کو ختم کر دے گا۔ ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری پر لگ چکے ہیں، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ جمادی الثانی کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور جو لوگ اب رجب کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں،
بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین گرامی آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیوں نہ کہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سادہ درود یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ بینک سے بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورۃ الکوثر کو پڑھ لو، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الکوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جب آپ 70 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یا باسط ہے۔ یا باسط اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہی غیب سے دینے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے گا اور یا باسط پڑھے گا تو ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا باسط کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسط 1 بار ہو گیا اور یا باسط 2 بار ہو گیا، یا باسط 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا باسط کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے میرے صفاتی نام سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ تو اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسط کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا آخری وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یا غنی یا مغنی کا ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے اس
اسے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی دو بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنی یا مغنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیوں نہ کہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے گا، رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لے کے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔